ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کوشچنز ہیں تو یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے جی۔ سب سے پہلا سوال ہے جی کہ ہجرت کے سال کا آغاز جو ہے نا وہ مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا تھا، اور 1390 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے سال کا آغاز محرم 1390 کے اندر ہوا، یعنی نبوت کے 13ویں سال ہجرت کے سال کا آغاز ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا رخ کیا تھا۔ اور یہ ہجرت اس وجہ سے کی تھی چونکہ مکہ کے اندر جو کافر جو لوگ تھے نا، وہ تنگ کر رہے تھے مسلمانوں کو، نہ نماز ادا کرنے سے اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے سے، اللہ کے وسلم کو مسلسل تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ کے وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کر کے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا، اور آپ علیہ السلام 1390 کو مدینہ کی طرف نکل گئے تھے رات کے وقت، ٹھیک ہے۔ اور ام ہانی کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ مطلب بٹا کے چلے گئے تھے، آپ علیہ السلام جو ہے ہجرت کی رات وہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کافروں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ گھر کے چاروں اطراف میں پہرا بھی مطلب جو ہے نا وہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے وسلم کو پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا ہوا چلا دی، تو آپ علیہ السلام کی مٹھی کے اندر وہ مٹی تھی، جب آپ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو وہ کافروں کے یہاں چلی گئی، تو اس طریقے سے اللہ کے وسلم ان کے درمیان سے کر مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جس جو کفار تھے انہوں نے ایک یہ انعام بھی رکھا تھا کہ جی اللہ کے وسلم کو نعوذ باللہ پکڑ کر لے کے آئیں گے زندہ یا مردہ حالت میں، تو ان کو جو ہے نا 100 اونٹ جو ہے نا وہ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے نا وہ شرط بھی ہے، بلکہ جو ہے نا انعام بھی رکھا تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو جو ہے بڑے ہی محفوظ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں سے نکالا، اور پھر غار سور کے اندر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں پر رکے رہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے وسلم جو ہے نا وہ مدینہ پہنچے تھے۔ تو یہ سارا نا سلطنت اسلامی سلطنت سے لے کر اللہ کے وسلم کے وفات تک کی جو ہے نا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا سیاق و سباق اس کا بتا دی ہے، اب آگے ہم جو ہے نا ون بائی ون ایم سی کوز پڑھتے جاتے ہیں۔ تو جی پہلا سوال تھی ہجرت کا سال جو ہے نا وہ کب شروع ہوا؟ جی مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ اور نبوت کا سال کون سا تھا؟ جی 1390 تھا۔ تو دو سوال آپ کے جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں جی، کہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ اور 1390۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 622 عیسوی کو پہنچے جی 622 عیسوی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مدینہ پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جی سوال نمبر 3 یہ ہے کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ مدینہ کو پہلے جو ہے نا وہ مدینہ نہیں کہتے تھے بلکہ یثرب تھا، تو اللہ کے وسلم جب وہاں پر گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا شہر کا نام مدینہ پڑ گیا تھا۔ پھر سوال نمبر 4 جی کہ مکہ کی وادی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی مکہ کی وادی کا فاران کہتے ہیں، فاران دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 5 یہ ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ تو بیٹا اوریجنل جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 448 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ سے مدینے کا جو سفر ہے وہ تقریباً 448 کلومیٹر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نمبر 6 ہمارے پاس مدینہ کے قریب کون سی جو ہے نا وہ وادی ہے؟ جی وہ وادی ہے وادی قباء۔ یہاں پر آپ وسلم کتنے دن ٹھہرے؟ 8 دنوں کے سفر کے بعد آپ یہاں پر پہنچے تھے۔ یعنی جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا تو مدینہ کے قریب ایک تقریباً یہ 4 میل دور ہے مدینہ سے، تو مکہ سے جب جاتے ہیں مدینہ کی طرف تو پہلے بستی آتی ہے جس کا نام وادی قباء ہے۔ یہاں پر آپ السلام نے تقریباً 8 دن سفر کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی سوال نمبر 7 ہمارے پاس یہ ہے کہ قباء مدینہ سے کتنے میل فاصلے پر ہے؟ جی 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو قباء مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور نمبر 8 جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء 12 ربیع الاول 1390 کو پہنچے تھے، 12 ربیع الاول 1390 کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قباء میں سوال نمبر 8 ہے جی قباء میں 9 قباء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دن یعنی کہ 14 دنوں پر مشتمل تھا۔ تو سوال آج ہے جی ہاؤ مینی ڈیز دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ایٹ قباء؟ تو تقریباً 14 ڈیز اللہ کے وسلم نے وہاں پر گزارے تھے۔ سوال نمبر 10 یہ ہے جی پہلی نماز جمعہ ماہ خطبہ یثرب میں ادا کی گئی تھی۔ تو سب سے پہلی جو نماز جمعہ جو ہے نا وہ خطبہ کے ساتھ کہاں پر ادا کی گئی تھی؟ جو یثرب میں ادا کی گئی، ٹھیک ہے۔
यसरब मदीना का पुराना नाम है। और जुमा के रोज जुमा की जो नमाज जो थी, जो पहली जो नमाज वो तो कुबा मस्जिद के अंदर पढ़ी गई थी, ठीक है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि जी कि जुमा के रोज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से यसरब की तरफ रवाना हुए थे जुम्मे वाले दिन, जुम्मा पढ़ा के वहां से फिर अल्लाह जो है ना वो मदीना की तरफ रवाना हुए। तो सवाल नंबर जो है 12 जी, यसरब में आप सल्लम की ऊँटनी किसके घर बैठी थी? हद अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पास रुकी थी, ठीक है। तो वहां जहां पर ये ऊँटनी जाके रुकी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं पर जाके रुके और उनके घर तकरीबन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगले सवाल में आ रहा है जी, 7 माह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर क्याम किया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ताल्लुक है वो कबीला बनु नज्जार से था, ठीक है। ये सवाल भी आता है कि कौन से कबीले से जो है ना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताल्लुक रखते हैं। तो अल्लाह के नबी वसल्लम तकरीबन जो सॉरी हज़रत अबू अयूब अंसारी जो है ना वो कबीला बनु नज्जार से ताल्लुक रखते हैं। इनके घर में अल्लाह के नबी वसल्लम 7 माह इन्होंने जो गुजारे, 7 माह। और इसकी किताब का हवाला सीरत इब्ने हशाम के अंदर ही लिखा है बेटा। सीरत इब्ने हशाम ने 7 माह का जो है जिक्र किया और राजे को भी यही है। सवाल नंबर 14 है जी, मदीना में पहला मदरसा, ठीक है, मस्जिद नबी में कायम किया गया था। मस्जिद नबी बेटा ये इस तरह था कि जी इसके अंदर ना अल्लाह के वसल्लम सहाबा कराम को तालीम देते थे, इनको सिखाते थे और फिर उनको जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में भेजा करते थे। तो मदीना मस्जिद नबी के अंदर बेसिकली जो है ना एक चबूतरा था जिसको अरबी के अंदर सुफा कहते हैं। तो उस जगह पर बिठा कर अल्लाह के वसल्लम सहाबा कराम को जो है ना वो टीचिंग करते थे, उनको दीन के बारे में सिखाते थे और फिर वहां से उनको भेजते थे मुख्तलिफ इलाकों में। सवाल नंबर 15 जी, मीसाक मदीना हिजरत के पहले साल हुआ। अब मीसाक किसे कहते हैं जी? मुआहिदों को कहते हैं। मदीना के अंदर जो सबसे पहला मुआहिदा हुआ उसको मीसाक मदीना कहते हैं। ये मुआहिदा हुआ था मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहिदा किया था, ठीक है जी। जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन है जी, मुआहिदा हो गया जी, ठीक है। कुछ यानी चीजें वो तय पा गई हैं कि जी इसके मुताबिक जो है ना वो निजाम लेके चले। तो मीसा के मदीना हिजरत मदीना के 7 माह बाद हुआ था, क्योंकि 7 माह तो अल्लाह के वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर में रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह के वसल्लम ने मीसा के मदीना किया था, यहूदियों से मुआहिदा किया था। अब इसमें जी सवाल नंबर 17 है जी, मीसा के मदीना, इसमें टोटल चैप्टर्स कितने थे? 7 नुकात। और छोटे छोटे उसमें शिक्के कितने थे जी? यानी दफात जो है ना वो टोटल 53 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन असल जो है ना जो इसका राइट जो आंसर है वो 47 है। यानी जो सही जो कोल है ना उसके मुताबिक जो है ना वो 47 इसमें शिक्के हैं, ठीक है। 47 आपने याद रखना है, 53 नहीं। तो 47 बेटा इसके अंदर टोटल दफात है मिसाक मदीना में। और पहला तहरीरी आइन था अल्लाह पूरी दुनिया में ना, सबसे पहला तहरीरी आइन मिसाक मदीना है। तो इसके हवाले से ना वो अक्सर पीपीएससी के अंदर जो है ना मिसाक मदीना के मुतालिक यानी कि क्वेश्चन किया जाता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिटन फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा था? वो यही है जी, मिसाक मदीना। अच्छा, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 18 है जी, आप सल्लम ने कितने गजवात में शिरकत की थी, कितने गजवात में पार्टिसिपेट किया? तो 27 गजवात के सल्लम ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, आप सल्लम की जिंदगी के 27 गजवात में से 9 में लड़ाई हुई है, ठीक है। गजवात टोटल 27 है जिसमें 9 में लड़ाई हुई है और बाकी जो बचते हैं तकरीबन 18 उनमें लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है जी। ये भी आपने सवाल जहन में रखना है कि लड़ाई जो असल हुई है वो 9 गजवात में हुई है। तो इसके बारे में भी आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे गजवात जंगों के मुतालिक, जिसमें गजवात के बारे में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा और उसके साथ सराया सीरिया जिसको कहते हैं उसके मुतालिक भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, मिसाक मदीना मुसलमान यहूदी और दूसरे गैर मुस्लिमों के दरमियान तय पाया था। एक मुआहिदा जो किया था ना नबी के वसल्लम ने, ये वो मदीना के जो मुसलमान थे, यहूदी थे और दूसरे गैर मुस्लिम थे, इन तीनों फिरकों के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ था उसको मिसाक मदीना कहते हैं। वहां पर जो है कबाइल आबाद थे ना यहूदियों के, जिस तरह कबीला बनु कुरैजा है, इसी तरह बनु कैनका है, ठीक है। ये वो कबीले थे जो यहूदियों के थे, अल्लाह के वसल्लम ने उनसे मुआहिदा किया। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, पहली हिजरी शवाल के महीने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लम के निकाह में आई। तो अब ये ना हिजरत के मुतालिक भी कुछ चीजें हैं। तो हिजरत के पहले साल महीना कौन सा जी? शवाल का, रमजान के बाद वाला जो महीना है। तो उस महीने में हजूर सल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था। और उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी जी बेटा? 9 साल उनकी उम्र थी, ठीक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती के वक्त। अच्छा जी, उसके बाद जी 22 जी, मस्जिद नबी में आप सल्लम ने हिजरी साल का ऐलान किया।
مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری سال کا باقاعدہ اعلان کیا تھا. اور سوال نمبر 23 جی حضرت عمر تنل کے دور خلافت میں ہجری سال منظم طریقے سے وجود میں ہے. باقاعدہ اس کو کیلنڈر کی شکل جو دی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی گئی تھی. آگے جی 24 جی ایک ہوتا ہے جی اسے اخوت مواخات مدینہ، جس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں، مطلب بھائی چارے کا رشتہ. اس میں کیا ہوا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے جو لوگ تھے اور مکہ کے جو مسلمان لوگ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ بنایا تھا اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں. ایک جو ہے نا وہ مہاجر کو اور ایک انصاری کو، دونوں کا ہاتھ پکڑتے اور دونوں کو کہتے ہیں جی تم دونوں آپس میں بھائی بھائیو، دونوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں. تو یہ رشتہ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں استوار کیا گیا تھا. کوشچن نمبر 25 بیٹا کہ رشتہ مواخات میں حضرت مصعب بن عمیر کے جو بھائی جو ٹھہرے تھے ابو ایوب انصاری تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صحابی بڑے امپورٹنٹ ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں اللہ کے وسلم نے قیام کیا تھا جب ہجرت سے مدینہ گئے تھے 7 مہینے تک. اور مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. صحیح ہے، تو یہ جی 25 کوشچن ابھی تک یہاں پر ہو گئے. آگے جی دوسرے پہ آ جائیں جی 26 ہمارے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کا لقب دیا، خطاب دیا تھا. سوال پی سے میں پوچھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کا لقب دیا تھا، خطاب دیا تھا. 27 جی اذان کا باقاعدہ آغاز کون سی ہجری میں ہوا؟ ٹھیک ہے جی، ہجرت کے پہلے سال میں اذان کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. سوال پوچھا ہوا ہے پیپر میں. پھر آگے بیٹا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں. پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 29 ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی مہمات کے لیے قبیلہ کنانہ کے ساتھ ہجرت کے پہلے سال معاہدہ کیا تھا. فوجی جو ٹریننگز ہوتی ہے نا، فوجی مہمات ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں، وہ قبیلہ تھا وہاں پر، قبیلہ کنانہ. ان کے ساتھ اللہ کے وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا، کانٹریکٹ سائن کیا تھا فوجی مہمات کے لیے. کوشچن نمبر 30 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال کے دوران 3 سرایا بھیجے. ہجرت کے پہلے سال 3 سرایا. اب بیٹا سرایا جو سریہ جسے کہتے ہیں نا، سریہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس کے اندر اللہ کے وسلم خود تو شریک نہ ہوئے ہوں، بلکہ اپنے کسی صحابی کو جو ہے نا وہ لشکر کا وہ امیر بنا کر اس کا جو ہے نا بڑا لیڈر بنا کے بھیجا ہو. تو ہجرت کے پہلے سال سوال آ جائے جی کتنے سریہ ہوئے؟ تو ہجرت کے پہلے سال بیٹا ٹوٹل 3 سرایا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 30 کوشچن نمبر جی 31 جی اسلام کے پہلے سریہ کو سیف البحر کہتے ہیں. تو سیف البحر کو سریہ حمزہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. تو اسلام کی جو سب سے پہلا جو سریہ اس کو سیف البحر بھی کہتے ہیں، یہ سریہ حمزہ بھی ہے کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنا کر بھیجا تھا. کوشچن نمبر 32 بیٹا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلا اسلامی جھنڈا جو دیا گیا تھا وہ سفید رنگ کا تھا. سوال پوچھ رہے جی کہ پہلا جو جھنڈا جو تھا وہ کیسا تھا؟ وہ جو سفید رنگ کا جھنڈا تھا جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور انہوں نے وہ جنگ میں جا کے لہرایا تھا. کوشچن نمبر 33 ہے جی ودان. ودان یہ کون سی جگہ ہے؟ ودان بیٹا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے وسلم مدینہ آنے کے بعد پہلی دفعہ تشریف لے کے گئے تھے، اس جگہ کو ودان کہتے ہیں جی. کوشچن نمبر 34 ہمارے پاس یہ ہے کہ یہودیوں کے مذہبی رہنما جو تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے اندر، وہ اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام جی عبداللہ بن سلام ہے، جنہوں نے پہلی ہجری میں اسلام قبول کیا. تو بیٹا یہ نا سوال وہ ہے کہ جو ہجری کے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں جی. پہلی اذان کون سی ہجری میں فرض ہوئی جی؟ ٹھیک ہے، اور اب یہودیوں کے جو ہے نا وہ مذہبی رہنما نے کون سی ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اس طریقے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد کوشچن نمبر 35 جی غزوہ خندق اور غزوہ خیبر، اس کے بعد یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، ایگزائل کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا. کوشچن نمبر 36 بیٹا حضرت زبیر بن عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مددگار رسول کا خطاب بھی دیا تھا. حضرت زبیر بن عوام جو آپ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو لقب کس کا دیا جی؟ کہ یہ مددگار رسول تھے، یہ اسسٹنٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو باقاعدہ یہ ٹائٹل ملا تھا اللہ کے وسلم کی طرف سے. کوشچن نمبر 37 جی عبداللہ بن ابی سلول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کا خطاب دیا تھا. تو عبداللہ بن ابی جو تھے بیسیکلی کیا تھے؟ یہ منافقوں کے سردار تھے. ان کو اللہ کے وسلم نے لقب دیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ رئیس المنافقین ہے. ٹھیک ہے، آگے جی کوشچن نمبر 38 یہ دوسری ہجری کے جو نا کچھ واقعات یہاں سے ہم پڑھیں گے جی. تو دوسری ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے؟ تو سب سے پہلا کیا ہے
क्वेश्चन नंबर 38, दूसरी हिजरी में रोजा और ज़कात को फर्ज कर दिया गया था। तो सवाल आ जाए जी पेपर में, रोजा कब फर्ज हुआ? तो 2 हिजरी में। ज़कात कब फर्ज हुई थी? 2 हिजरी में। क्वेश्चन नंबर 39 जी, लफ्ज किबला के लुगी माना क्या है? लफ्ज किबला के जो लिटरल जो मीनिंग है, डिक्शनरी के मीनिंग क्या है? कि ऐसी अ थिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके बिल्कुल सामने हो, किबला कहते हैं। तो जी क्वेश्चन 40 जी, बैतुल मकदस मुसलमानों का किबला अव्वल है। पहले मुसलमान जो थे वो बैतुल मकदस यानी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मुसलमानों का किबला अव्वल था। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 17 माह के बाद। क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, हिजरत मदीना के 17 माह बाद जो है ना तब्दीली किबला का हुक्म मौसूल हुआ था। यानी 17 महीने के बाद जब हिजरत को 1 साल और 5 माह तकरीबन हो गए थे, तो फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि किबला को तब्दील कर लें। और इस वाक़े का जिक्र बेटा सूरह बकरा के अंदर है। दूसरा पारा सयकूल सुफहा, दूसरा पारा है, और सूरत है जी सूरह बकरा। इसका जो किबला तब्दीली का जो जिक्र है ना, वो सूरह बकरा के अंदर है। ठीक है। उसके बाद ही आगे कि किबला की तब्दीली के 1 माह बाद रोजा फर्ज करार दिया गया था। यानी पहले किबला तब्दील होने का हुक्म हुआ, फिर उसके बाद रोजा फर्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर जी 43 हमारे पास जी, किबला तब्दील करने का 2 हिजरी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है जी, नमाज ज़ोहर के दौरान किबला तब्दील हुआ। अब ये सवाल पूछ रहे जी, किबला तो चेंज करने का हुक्म तो आया, लेकिन नमाज कौन सी थी बेटा? वो नमाज जोहर थी। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी को 2 हिजरी में वाजिब करार दिया गया। रोजा भी 2 हिजरी में फर्ज, जक़ात भी 2 हिजरी में फर्ज, और किबला जो चेंज हुआ वो भी 2 हिजरी में, और उसके बाद जो कुर्बानी का जो हुक्म है वो भी 2 हिजरी के अंदर। और आगे क्वेश्चन नंबर 46 आप देखें, ईद से 5 दिन पहले फितरा का हुक्म मौसूल हुआ, वो भी 2 हिजरी के अंदर हुआ। फितराना अदा करने का जो हुक्म है बेटा, वो भी 2 हिजरी के अंदर हुआ। तो ये सारे वाकयात 2 हिजरी के हैं। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 से, यहाँ से हम पढ़ेंगे 3 हिजरी के वाकयात को, यानी जो 3 हिजरी के अंदर जो वाकयात हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो 3 हिजरी को कानून विरासत, यानी विरासत कैसे तकसीम करनी है, और मुशरिक औरतों से निकाह की ममानात का कानून नाफिज हो। इससे पहले जो ना मुशरिक औरतों से शादी करना ठीक था, लेकिन 3 हिजरी के अंदर जो ना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ठीक है, निकाह नहीं करना, और इसका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर ही है कि तुम मुशरिकों से निकाह मत करो। ये सूरह बकरा के अंदर है, दूसरा पारा है। ठीक है, और दूसरी सूरत है कुरान पाक की, तो उसके अंदर इसका जिक्र है। फिर उसके बाद हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ना, वो भी 3 हिजरी में पैदा हुए, और 2 जो है वो गजवात हैं, एक गजवा गितफान और गजवा ओहद। ये दोनों बेटा जो है ना, ये 3 हिजरी के अंदर जो है ना हुए। ठीक है, और एक यहूदी है बाब अबू राफे, इसको अब्दुल्ला बिन अतीक ने कत्ल किया था, और ये भी तीसरी हिजरी के अंदर ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा जी 52, तीसरी हिजरी में शराब हराम हुई थी। तो सवाल पूछ ले जी कि जो वाइन है, जो शराब है, वो कब प्रोहिबिटेड हुई थी, कब उसको मना किया गया था, कब उसमें हराम होने का जिक्र आया था? तो तीसरी हिजरी के अंदर हुआ था। आगे बेटा चौथी हिजरी के कुछ वाकयात हैं जी, 2-3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें कि चौथी हिजरी में 5 सराया हुए लड़े, यानी 5 जंगे हुई, 5 सरिया हुए टोटल, तो वो चौथी हिजरी के अंदर हुए। और उसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 54 है जी, चौथी हिजरी में यकम जी कादा पर्दे के मुतालिक अहकाम नाजिल हुए। तो पर्दे का जो हुक्म है, ठीक है, वो भी चौथी हिजरी के अंदर ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 है जी, 5वीं हिजरी में एक सराया पेश हुआ शायद। 5वीं हिजरी में कितने सराय हुए जी? एक। और चौथी हिजरी में कितने हुए जी? 5। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जी आप आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 56 से। छठी हिजरी का सबसे अहम वाकया क्या है जी? सुलह हुदैबिया। ठीक है, ये रमजान के महीने में सुलह हुदैबिया का जो है वो वाकया पेश आया था। सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत रिजवान भी ली गई थी। जब ये कुफार ने मतलब जो है ना मुसलमानों को उम्रा अदा करने से मना कर दिया था, तो उस वक्त अल्लाह के वसल्लम ने एक बैत रिजवान भी सबसे ली थी। 58 जी, खतूत पर मोहर लगाने के लिए लैला बिन उमैया, एक साहबी है जी लैला बिन उमैया, उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतालिक 3 लाइनों में लिखी हुई अंगूठी तैयार की थी। यानी मोहर लगाने के लिए अल्लाह के पास एक वो अंगूठी होती थी, जिससे आप स्टैंप लगाते थे, और उसको तैयार किसने किया था जी? लैला बिन उमैया ने।
یہ انٹرویو میں کویشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھنسانے کے لیے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ کے وسلم کے پاس جو انگوٹھی جو ہوتی تھی وہ مہر لگانے کے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو بنایا کس نے تھا؟ لیلا بن امیہ نے۔ کوشچن نمبر جی 59، صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل حکمران کو اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔ یہ ہرقل بادشاہ تھا، اور یہ کون سا بادشاہ تھا؟ روم کا بادشاہ تھا۔ روم سلطنت ہے نا اٹلی والی سائڈ پہ، تو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر بھیجا تھا، اور اس میں کون سے صحابی تھے جو ان کے پاس پہ اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے؟ ان صحابی کا نام جی دحیہ کلبی ہے۔ کوشچن نمبر 61 میں دیکھیں، حضرت دحیہ کلبی جو ہے نا بیسیکلی وہ ان کے پاس گئے تھے اللہ کا کلام لے کر۔ کوشچن نمبر جی 62 ہے، حضور وسلم کا جو ہے نا پیغام شہنشاہ فارس تک عبداللہ بن حذیفہ نے پہنچایا۔ تو فارس جو ایران کا جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس تک جو ہے نا وہ پیغام پہنچانے والے کون تھے؟ تو عبداللہ بن حذیفہ۔ اور ہرقل بادشاہ کے پاس پیغام لے جانے والے حضرت دحیہ کلبی۔ شہنشاہ فارس کا نام کیا تھا جی؟ خسرو پرویز۔ یہ سوال پی پی سی کے اندر پوچھا ہے کہ فارس کے بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز۔ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ، اس کا ایک بیٹا تھا شیرویہ، اس نے خسرو کو تخت سے اتارا تھا، ٹھیک ہے، تخت سے اتار دیا تھا۔ تو بہرحال اس فارس کے بادشاہ کی طرف بھی اللہ کے وسلم نے خطوط بھیجے اللہ تعالیٰ کا کہنے کے جو ہے نا وہ دین کی دعوت دینے کے لیے۔ پھر جی مصر کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے جی مقوقس، اس تک اللہ کے وسلم نے پیغام دینے کے لیے حاطب بن نبی بلتا، ایک صحابی حاطب بن نبی بلتا، ان کو بھیجا تھا مصر کے بادشاہ کے پاس۔ کوشچن نمبر 65 میں دیکھیں کہ جی مصر کے بادشاہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حاطب بن ابی بلتا نے پہنچایا تھا۔ مقوقس بیٹا مصر کا بادشاہ تھا۔ کوشچن نمبر 67 جی شہنشاہ مصر کا اصل نام کیا تھا؟ جریح بن مطیع۔ مقوقس جو بادشاہ تھا نا اس کا اصل نام تھا جریح بن مطیع، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 67 آگے جی کوشچن نمبر 68 ہمارے پاس بیٹا بحرین کے بادشاہ کا نام تھا منذر بن سوا، منذر بن سوا، ان کے پاس بھیجا تھا علا بن خزرمی، ایک صحابی تھا جن کا نام تھا علا بن خزرمی، ان کو اللہ کا پیغام لے کر پہنچے تھے ان کے پاس۔ کوشچن نمبر 69 ہمارے پاس جب منذر بن سوا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وصول کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ جو بحرین کے بادشاہ تھے ان کے پاس جب وہ اللہ کے جو حبیب وسلم کے جو صحابی تھے علا بن خزرمی، تو یہ جب اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے تو اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ کوشچن نمبر 70 جی عمان کے حکمران جو ہے نا جعفر بن جلندہ، ٹھیک ہے، اور عبد بن جلندہ تھے، عمان کے جو حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ اور کوشچن نمبر 71 یمامہ کا جو ہے نا کوئی شاہ تھا، اس کا نام تھا یمامہ کے جو بادشاہ کا نام کیا تھا جی؟ اس کا نام تھا جی حضہ بن علی، وہ تھے۔ کوشچن نمبر 72 ہے ہمارے پاس کہ سلیط بن عمر بن عبد الشمس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حوزہ بن علی حنفی تک پہنچایا۔ یہ جو عمان کے جو بادشاہ تھے نا ان کے پاس پیغام لے جانے والے کون تھے؟ سلیط، وہ اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس۔ تو حضہ بن علی نے اسلام قبول کرنے کے لیے حکومت میں آدھا حصہ طلب کیا۔ کوشچن نمبر 74 جی ہمارے حارث بن عمیر کا پیغام لے کر شام کے بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ تو شام کے بادشاہ کے پاس کون گئے تھے؟ حارث بن عمیر۔ اور بصرہ کے بادشاہ کے پاس بصرہ کے بادشاہ ابن تخلیق نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے نمائندہ کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ سوال بیٹا انٹرویو کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ بادشاہ تھا بصرہ کا، ٹھیک ہے۔ تو بصرہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اللہ کے جو قاصد تھے ان کا نام کیا تھا جی؟ ان کا نام تو فی الحال یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہ جو بادشاہ کا نام ابن تخلیق ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اس نے اللہ کے وسلم کے قاصد کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا، حالانکہ یہ انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا۔ پھر اس کے بعد یہ 76 ایتھوپیا، ٹھیک ہے، جو پرانا حبشہ کہلاتا تھا نا کہ وہ ایتھوپیا کہلاتا ہے، اس کے بادشاہ تک حضرت عمر بن امیہ نے پیغام لے کر گئے تھے۔ اور ایتھوپیا کے بادشاہ کا نام کیا تھا جی؟ عاصم بن کہانہ تھا۔ کوشچن نمبر 17 دیکھیں، ایتھوپیا کے بادشاہ کا نام تھا عاصم بن کہانہ۔ تو ان کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا پیغام لے کر۔ اچھا جی،
78 جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حبشہ کے بادشاہ تک پہنچا تو اس نے حضرت جعفر بن طیار کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ نجاشہ تھا حبشہ کا. اور چونکہ یہ جو دوسری ہجرت ہوئی تھی نا، ہجرت حبشہ، اس میں حضرت علی تعالیٰ کے بھائی تھے جعفر بن طیار، تو وہ بھی اس میں تھے. انہوں نے بھی اس بادشاہ کو اسلام دعوت دی تھی اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور اس کا جنازہ بھی اللہ کے وسلم نے پڑھایا تھا نجاشی بادشاہ کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جی 79 7ویں ہجری میں 3 غزوات پیش آئے تھے. 7 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے. اور 80 ہے جی 7ویں ہجری میں 9 سرایہ وقوع پذیر ہوئے. تو یہ دونوں ہی بڑے انپورٹنٹ کوشچن ہیں 79 اور 80 کہ 7ویں ہجری میں ایک تو 3 غزوات پیش آئے اور 9 اس میں سرایہ ہوئے. 7ویں ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء بھی ادا فرمایا تھا. عمرۃ القضاء بھی ادا فرمایا تھا، جو عمرہ رہ گیا تھا نا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں، تو اللہ کے وسلم نے اس کی ادائیگی فرمائی تھی 7 ہجری میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 82 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں ہجری میں ام المؤمنین حضرت میمونہ سے شادی کی اور بعد ازاں عمرۃ القضاء ادا کیا تھا. تو 7 ہجری کے اندر ہی اللہ کے وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی بھی کی اور اس کے بعد جو قضاء جو عمرہ رہتا تھا اس کو بھی اللہ کے وسلم نے ادا کیا تھا. بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر. آ رہی ہے. چلیں جی. آواز میری کلیئر ہے؟ یس سر. جی سر. نظر بھی آ رہا ہے صحیح؟ جی سر کوشچن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ چلیں جی. آجا کوشچن نمبر 81 پہ آ جائیں جی. 82 سوری 82 بھی ہو گیا، 83 پہ آ جائیں. 83 میں 8ویں ہجری میں 8 سرایہ ہوئے تھے. 8 سرایہ جنگیں. ان میں سے ایک سریہ کو غزوہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام جی سریہ موتا ہے، جس کو جنگ موتا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سن 8 ہجری میں وہ، اور یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سن 8 ہجری میں جو نا کون سا غزوہ ہوا تھا جی؟ غزوہ موتا ہے، سریہ موتا بھی اس کو کہتے ہیں. اور 84 کوشچن ہے جعفر بن طیار مدینہ میں 7 ہجری کو واپس پہنچے، کیونکہ یہ پہلے چلے گئے تھے نا ہجرت حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. تو 7 ہجری کو جو نا واپسی مدینہ پہنچے. اور کوشچن نمبر 85 ہے جی 9 ہجری سال میں صرف ایک ہی غزوہ تبوک پیش آیا تھا سن 9 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے. 8ویں ہجری میں 8 سرایہ ہوئے تھے. 7 ہجری کے اندر 9 سرایہ ہوئے اور 9 ہجری کے اندر صرف ایک سرایہ ہوا تھا. اور کوشچن نمبر 86 دیکھیں کہ 9ویں ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں. اس ہجری سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 34 وفد آئے تھے. کتنے جی؟ 34 وفد اللہ کے وسلم کے پاس آئے تھے. اور اس سال کو عام الوفود، عام کہتے ہیں عربی کے اندر سال کو، یعنی وفود کا سال تھا. بہت زیادہ ڈیلیگیشنز اللہ کے حبیب وسلم کے پاس آئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 34 بنتی ہے. اور 9ویں ہجری میں سریہ علی پیش آیا. ٹھیک ہے. ایک غزوہ جو ایک سریہ پیش آیا تھا جس کو سریہ علی کہتے ہیں. اس سریہ کے اندر اللہ کے جو حبیب وسلم کے جو صحابی تھے علی رضی اللہ عنہ، وہ اس کے جو ہے جنگ کے امیر بن کر گئے تھے. پھر اس کے بعد 88 دیکھیں حج 9 ہجری کو فرض ہوا. یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. 9 ہجری کو حج فرض ہوا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ پہلے امیر حج ابو بکر کے ساتھ بھیجے. ٹھیک ہے. ان کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تقریباً 300 صحابہ کے ساتھ. 9 ہجری کو نجاشی بادشاہ کی وفات بھی ہوئی. یہ یاد رکھنا سوال آپ نے. 9 ہجری کو نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی اور نجاشی کی نماز جنازہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ تکبیر ادا کی. کوشچن نمبر 91 دیکھیں نجاشی کی نماز جنازہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ تکبیر ادا کی. اور 92 یہ کہ ہجرت کے 9ویں سال مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. ہجرت کے 9ویں سال اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. 92 ہمارے پاس جی کہ 93 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور مغیرہ اور ابن شیبہ کو بنو ثقیف کے لات نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا. ابو سفیان کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بنو ثقیف کا ایک، یعنی وادی طائف کے اندر جو قبیلہ تھا نا جس کو بنو ثقیف کہتے ہیں، ان کا ایک بت تھا لات نامی. اس توڑنے کے لیے اللہ کے وسلم نے ابو سفیان کو بھیجا تھا اور مغیرہ بن شعبہ کو. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے.
جی آگے 94 ہجرت کے 9ویں سال فزیرہ نامی خاتون کو رجم کی سزا دی گئی تھی. رجم کہتے ہیں جی پتھر سے مار دینا. نعوذ باللہ اگر کسی شادی شدہ مرد عورت سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، گناہ سرزد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے سزا میں اس کو رجم کیا جاتا تھا. 95 جی ہمارے پاس سود کے بارے میں احکام 9 ہجری کو نازل ہوئے تھے. سود کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم، جی دیکھیں حج بھی 9 ہجری میں فرض ہوا، اور سود کے بارے میں جو حکم ہے نا جی سود حرام ہے، تو اس کا حکم بھی 9 ہجری میں ہوا. اس کے بعد جی الہ کا مطلب ہوتا ہے جی بیوی سے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کر لینا، الگ ہو جانا. الہ کا واقعہ بیویوں کی باہمی رقابت کا مسئلہ تھا. 97 98 جی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کوئی آیت نازل نہ ہوئی. اس کے بعد جی 99 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج تقریباً 1.25 سے زیادہ مسلمانوں کے ہمراہ 10 ہجری کو ادا کیا تھا. ٹھیک ہے جی، 10 ہجری کو. اور اسی دن کے جو نا حج کے بعد اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو ہی خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا تھا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہدی کے 100 اونٹ حضور وسلم کے ساتھ تھے. حضور وسلم کے ساتھ کتنے اونٹ تھے؟ 100 اونٹ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. کوشچن نمبر جی 101 جب حضرت علی نے حجۃ الوداع کی خبر سنی تو وہ یمن سے مکہ آئے تھے. ٹھیک ہے، یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. آگے جی کوشچن نمبر 102 ہے ہمارے پاس. حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی. کوشچن نمبر 103 جی 29 صفر 11 ہجری کو آپ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ جنت البقیع گئے تھے. 29 صفر 11 ہجری کو اللہ کے وسلم نے غلام کے ساتھ جنت البقیع گئے تھے. اور 104 جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی آخری امامت کروائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی آخری امامت کروائی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز نہیں پڑھائی تھی آخری دنوں میں، صرف آخری جو نماز جو پڑھائی تھی وہ مغرب کی پڑھائی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے تو ابو بکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت کروائی. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ جی بیٹا 17 نمازیں پڑھائی. جنگ موتا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے جانے والی فوج کا سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا تھا. جنگ موتا میں نا کچھ صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے اسامہ بن زید جو ہے نا وہ جنگ کا امیر بنا کر لشکر کا تو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا. کوشچن نمبر جی 107 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مالیات ریکارڈ رکھنے والے زبیر بن عوام تھے. ایک فائنینشیل منسٹر تھے، ان کے پاس ریکارڈ ہوتا تھا مالی چیزوں کا. کوشچن نمبر 108 ہے جی جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے روانہ فوج بھی جراف میں تھی کہ آپ وسلم کی جو نا کہ بیماری کا سن کر رک گئی. کوشچن نمبر جی 109 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قاضی کی ذمہ داری علی اور حضرت معاذ بن جبل کو سونپی تھی. حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اللہ کے وسلم نے، تو ان کو نا قاضی بنایا تھا. کوشچن نمبر 110 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہدہ صاحب السوق کے نام سے شروع کیا تھا. اس کا یعنی ان کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی؟ بازاروں کا معائنہ کرنا کہ بازاروں میں لوگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لین دین تجارت وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے نہیں کر رہے. تو ایک شعبہ اللہ کے وسلم نے یہ بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے کرتاس کا واقعہ پیش آیا تھا. کوئی بھی مشرک عرب میں نہیں رہ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ واقعہ کرتاس کے دن کہے تھے، کوئی مشرک عرب کے اندر نہیں رہ سکتا. کوشچن نمبر 113 جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے ایک دن قبل تمام غلاموں کو آزاد کیا اور اپنے 7 دینار غرباء میں تقسیم کر دیے. جی غلاموں کو آزاد کب کیا؟ جی وصال سے ایک دن پہلے. اور دینار اللہ کے وسلم کے پاس کتنے تھی؟ 7، اور اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا وفات سے ایک دن پہلے. یعنی اگر 12 ربیع الاول کو وفات ہے تو جی 11 ربیع الاول کو اللہ کے وسلم نے سارے غلام آزاد کر دیے اور 7 دینار جو اللہ کے وسلم کے پاس تھے وہ غریبوں میں تقسیم بھی کر دیے. کوشچن نمبر جی 114 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نساء المعلمین کا خطاب بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نساء المعلمین. اس کے بعد کوشچن نمبر 115 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو چاش کے وقت رحلت فرمائی تھی. یعنی آپ وسلم کی جو وفات جو ہوئی ہے نا 12 ربیع الاول چاش کے وقت ہوئی تھی. اور آپ وسلم نے ہجرت کے 11ویں سال رحلت فرمائی تھی. یعنی ہجرت کے 10 سال مکمل ہو گئے تھے، 11واں سال شروع تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا تقریباً 11واں، یعنی کہ جو سال ہجرت کا جو 11واں سال اس کا
محرم سفر تیسرا مہینہ تھا 11ویں سال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا حجرہ میں مدفون ہے، پوچھے جی سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے، اور وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس کے اندر ہی اللہ کے وسلم جو ہے مدفون ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے جی حضرت وسلم کی قبر کس نے بنائی تھی؟ جی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی جو ہے نا وہ قبر بنائی تھی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری۔ پھر اس کے بعد سوال ہے آپ وسلم کی جو قبر بناتے وقت سب سے آخر میں جو نکلے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کی لحد مبارک میں اترنے کے بعد سب سے آخر میں نکلے تھے۔ کوشچن نمبر جی 120، وصال کے وقت حضور وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ یہ سوال ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اور حضور وسلم پہلی مرتبہ قنوت نازلہ کی تلاوت 4 ہجری کو کی، ٹھیک ہے، قنوت نازلہ جو تھی وہ 4 ہجری کو اللہ کے وسلم نے جو ہے وہ پڑھی۔ اور 122 اسلام کا پہلا ادارہ صفہ تھا۔ میں نے بتایا تھا نا مسجد نبی کے اندر ایک جگہ تھی، چبوترا تھا، ٹھیک ہے، صحن سے تھوڑا سا اونچا تھا اور مسجد نبی کے بائیں طرف تھا، تو یہاں پر بیٹھ کر صحابہ کرام جو تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اسلام کے بارے میں چیزیں سیکھتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم وغیرہ۔ تو 123 اصحاب صفہ وہ لوگ تھے مہاجر انصار میں سے مسجد نبی میں صفہ مقام پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، 123 تک ہے۔ آگے جی دیکھیں 124 کو حضرت حمزہ بن ابو المطلب کو 2 ہجری میں اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ حضرت حمزہ جو تھے نا وسلم کے جو چچا تھے، ان کو 2 ہجری میں اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہی وہ جو میں نے بتایا تھا نا غزوہ ایک سریہ ہوتا ہے، سریہ سیف البحر یا سریہ حمزہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر ان کو اسلامی فوج کے کمانڈر بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمرے کیے تھے بیٹا؟ 4 عمرے ادا کی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 126 ہے جی روزہ رسول کہاں پر ہے؟ مسجد نبی کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے۔ اس کے بعد جی 127 مہر نبی محمد رسول اللہ کے الفاظ کو نندا ہے، یعنی آپ وسلم کی جو مہر ہوتی تھی نا اسٹیمپ، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ آج 128 جی دنیا کا پہلا تحریری آئین کیا ہے؟ میثاق مدینہ۔ یہ سوال پوچھا گیا پی پی ایس سی کے اندر کہ واٹ واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، تو یہ کیا تھا جی؟ میثاق مدینہ۔ اس کے بعد 129 تیمم کی اجازت 5 ہجری سال میں دی گئی، تیمم کی اجازت 5 ہجری سال میں۔ 130 جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے، آپ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن، یہ سوال ہو گیا ہے، حضرت امام حسن 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کوشچن نمبر 132 جی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے آخری صحابی کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ یاد رکھنا ہے، آخری صحابی ہجرت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ السلام کے انتقال کے وقت امام حسن کی عمر کتنی تھی جی؟ 8 سال تھی۔ حضرت امام حسن جو تھے ان کی عمر 8 سال تھی، اور امام حسن جو ہے نا 51 ہجری میں شہید ہوئے تھے، 51۔ کوشچن نمبر 135 جی کوہ بے ستون ایران میں واقع ہے، کوہ بے ستون ایران کے اندر واقع ہے۔ اور 136 جبل زیتون نامی پہاڑ فلسطین میں واقع ہے، جبل زیتون نامی پہاڑ جو ہے فلسطین میں ہے۔ 137 وسلم کی پسندیدہ سبزی کدو تھی۔ کوشچن نمبر 138 جی اس دنیا میں وسلم کا آخری عمل کیا تھا جی؟ مسواک کرنا تھا، ٹھیک ہے، یہ جنرل انفارمیشن آ رہی ہے کچھ۔ آپ وسلم کے خادم اسلح شریک کی ذمہ داری اونٹ ہانکنا اور سامان لادنا تھا، یعنی آپ وسلم کے جو خادم تھے نا جس کا نام اسلح شریک، ان کا کام کیا تھا جی؟ اونٹ ہانکتے اور سامان لادتے۔ کوشچن نمبر جی 140 شاعر رسول کون تھے؟ حسان بن ثابت۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی دی تھی، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا تھا آپ وسلم کی شان میں، شاید آپ نے سنا ہو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، پورا قصیدہ ہے، عربی کے اندر ہے، مجھے آتا ہے۔ تو خیر انہوں نے نا آپ وسلم کی شان میں نے یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد جی کوشچن نمبر 141 عام الوفود کا سال 9 ہجری کا تھا، عام الوفود یعنی جس کے اندر کم از کم 34 وفد اللہ کے وسلم کے پاس آئے تھے، 34۔ اس کے بعد جی کوشچن نمبر 142 ہے جی جوا پر پابندی پہلی ہجری کو عائد کی گئی تھی، یعنی جوا جو حرام ہوا تھا وہ 1 ہجری میں۔ اس کے بعد جی کوشچن نمبر 143 قرآن پاک میں اسم مبارک محمد 4 دفعہ آیا جی۔ کوشچن نمبر 144 حضرت وسلم کی انگوٹھی، جی ابھی میں نے پیچھے پڑھا تھا جی کہ یعلا بن امیہ، یعلا نہیں لیلہ ہے بیٹا، لیلہ بن امیہ نے بنائی تھی، حضرت وسلم کی جو انگوٹھی 3 لائنوں پر مطلب مشتمل تھی، اس سے اللہ کے وسلم مہر لگاتے تھے۔ مدینہ میں منافقین نے مسجد نبی کے مقابلے مسجد زرار بنائی تھی، اور مسجد زرار کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانے کا حکم بھی دیا تھا، ختم کرنے کا۔
क्वेश्चन नंबर 146 है जी, मीसा के मदीना 1 हिजरी में हुआ, ये पहले पढ़ लिया है। 147 मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, ये सवाल ही पूछा जाता है। और मस्जिद कुबा किसने बनाई थी? अल्लाह के वसल्लम ने बनाई थी। 149 हज़रत मूसा सल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा 632 एडी में दिया था। अल्लाह के वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा आखिरी साल जो ना वो दिया था 10 हिजरी, खुतबा हज्जतुल विदा। ठीक है, उसके बाद ही 150 आप सल्लम ने हिजरत मदीना 12 रबीउल अव्वल नबूवत के 13वें साल की थी, पीछे पढ़ ली है। जिहाद 2 हिजरी में फर्ज हुआ, ये सवाल ही पूछा जाता है। जिहाद भी 2 हिजरी में फर्ज हुआ, ज़कात भी रोजे भी 2 हिजरी में फर्ज हुए, और गजवा बदर भी 2 हिजरी के अंदर हुआ। मदीना में अजान अब्दुल्ला बिन जैद के मशवरे से दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 150, दुनिया का आइन जो है ना मुसव्वदा मिसा के मदीने पढ़ लिए। और हद कज़फ जो है ना वो 5 हिजरी में नाफिज हुई थी। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक। जी यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी बेटा, जी जी सर जी। सर। तो ये बेटा हमने जो अब तक पढ़ा है ना, ये सारा वो है कि जो आप इस हमने हिजरत से लेकर यानी कि पहली हिजरी से लेकर तकरीबन 11 हिजरी तक से रेलेवेंट जो चीजें थी वो हमने पढ़ी है अब तक। ठीक है, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उनके अंदर हमने अब जंगों के बारे में पढ़ना है, गजवात के मुतालिक जो ना पढ़ना है। ठीक है इंशाल्लाह, तो उसके मैं जो है ना कुछ टिक्स वगैरह आपको बता दूंगा, तो इंशाल्लाह उसके साथ हम इनसे सारी जंगों के मुतालिक गजवात के मुतालिक पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है। कुछ गजवात के मुतालिक होंगे, कुछ सराया के मुतालिक, सरिया जो जंग होती है उसके बारे में।